3 پوائنٹس اور ہیں عباسی خلافت کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ عباسی جب ہم نتائج پڑھتے ہیں تو علوم و فنون کی ترقی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عباسیوں کے عہد میں مسلمانوں نے علوم اور فنون کے میدان میں بہت ترقی کی۔ ویسے تو ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد کے بعد سے ہی عرب جو ہے نا وہ علم و فن کے میدان میں ترقی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ بنو امیہ نے بھی علوم کی سرپرستی کی، لیکن بنو عباس کے خاص طور پہ جو شروع کے حکمران تھے، ہارون الرشید، ابو جعفر منصور، ہارون الرشید، مامون الرشید، انہوں نے بہت سرپرستی کی علوم و فنون کی۔ کتب کے تراجم کروائے گئے، سائنسی کتب کے، فلسفے کی کتب کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یونان اور روم پہلے تہذیب کے مراکز تھے، تو وہاں سے کتب منگائی گئیں، ان کے تراجم کروائے گئے۔ اسی طرح مطلب ہر میدان میں مسلمانوں نے ترقی کی نا، طبیعیات، فزکس، فلسفہ، مختلف فنون جو آرٹس تھے، موسیقی تھی، ریاضی، کیمسٹری، طب ہو گئی، ہر شعبے میں مسلمانوں نے ترقی کی۔ ترقی کی نئی نئی راہیں مسلمانوں کی کھلیں، کیونکہ عباسی خلفاء نے خود سرپرستی کی، وہ خود اس چیز کا شوق رکھتے تھے۔ نئی نئی درسگاہیں قائم ہوئیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، بڑے جو بغداد تھا، تاشقند، سمرقند، دمشق، موصل، مصر میں مختلف جگہیں، تو جگہ جگہ نا علمی مراکز بن گئے، پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو عباسیوں نے کی جو علم دوستی تھی، جو علم کا شوق تھا، جو علوم و فنون کی سرپرستی تھی، وہ اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ماحول بن گیا نا کہ پوری اسلامی دنیا میں جگہ جگہ نا درسگاہیں اور یونیورسٹیاں کھلیں، کتب کے تراجم کیے گئے، علماء اور فقہاء جو ہوتے تھے ان کو بڑی قدر و منزلت ملتی تھی معاشرے کے اندر۔ اس طرح یہ ایک شوق پیدا ہوا، اس سے مسلمان جو ہیں اس دور کے نا ایک طرح سے لیڈ کرنے لگ پڑے، ایک اسلامی تہذیب اور تمدن اپنے عروج کو پہنچا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ ان کو عقلی علوم بولتے ہیں نا، دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، آپ ایجوکیشن میں زیادہ پڑھتے ہیں، عقلی اور نقلی علوم۔ عقلی علوم کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں انسان اپنی عقل کے ذریعے حقیقت کی پرتیں کھولتا ہے، حقیقت تک پہنچتا ہے، سائنسی علوم آ جاتے ہیں۔ علوم تو نقلی علوم سے مراد وحی اور دینی علوم آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے عباسی دور میں حدیث، تفسیر، تدوین حدیث، ٹھیک ہے، تاریخ اسلام، علم الرجال، مختلف علوم، دینی علوم پہ بھی کام کیا۔ فقہ کے چاروں جو اسلامی فقہ ہیں، سنی فقہ، مکتبہ فکر کے چاروں فقہ جو ہیں ان کی بنیاد عباسی عہد میں رکھی۔ فقہ حنبلیہ، فقہ حنفیہ، فقہ مالکیہ، فقہ شافعی، تو یہ سارے فقہا جو تھے وہ عباسی دور میں تھے۔ تو عباسیوں کے دور میں دینی علوم میں اور سائنسی علوم میں بے تحاشا ترقی ہوئی۔ بڑی بڑی شخصیات، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، یہ سب عباسی دور میں موجود تھے۔ اور اس طرح عباسی عہد جو ہے نا، یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے، اس کی بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ اس میں بے تحاشا علوم و فنون کی ترقی ہوئی، مسلمان ایک عروج اور کمال تک پہنچے نا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، عباسی خلافت کی کامیابی کے بعد جو سلطنت قائم ہوئی، اس کی حدود جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئیں، حدود سلطنت میں کمی۔ اب عباسیوں نے بنو امیہ سے حکومت حاصل کی تھی اور ورثے میں ان کو بہت وسیع سلطنت ملی تھی۔ اگر آپ اس سلطنت کی حدود دیکھیں تو ایک طرف پورا عرب جو موجودہ سعودی عرب اور یمن ہے، وہ سارا سلطنت کا حصہ تھا بنو امیہ کی نا۔ پھر شام، عراق، ایران، موجودہ افغانستان، وسط ایشیا کے جتنے ممالک، روس تک کی روس اور چین تک جو ممالک ہیں وہ سارے، ہندوستان میں صوبہ سندھ کا جو صوبہ تھا، اسی طرح مصر، افریقہ کا ایک بڑا حصہ، افریقہ کی ساری جو مغربی پٹی تھی بحر الکاہل کے ساتھ، اور یورپ میں پھر اندلس اور پرتگال، یہ سارے مسلمانوں نے فتح کیے تھے۔ تو بنو امیہ کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ عباسیوں نے جب خلافت حاصل کی تو وہ اتنی وسیع سلطنت کو فتح نہیں کر سکے، اندلس کو کبھی بھی میں گھس نہیں سکے، اندلس میں بنو امیہ نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ باقی ماندہ سلطنت انہوں نے کنٹرول کی عباسیوں نے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی وسیع سلطنت جو تھی نا وہ بھی ان کے ساتھ قائم نہیں رہ سکی۔ مصر میں فاطمی خلافت قائم ہو گئی اور مصر ان سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی طرح ایران و خراسان کے علاقوں میں مختلف ریاستیں چھوٹی چھوٹی بن گئیں، ترک علاقوں میں مختلف ریاستیں بن گئیں۔ تو عباسی سلطنت امویوں کے مقابلے میں اس کی سلطنت کی حدود کم تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لاسٹ جو پوائنٹ ہے نا وہ خود مختار ریاستوں کا وجود ہے، کہ عباسیوں کے عہد میں ہمیں ایک جو ٹرینڈ نظر آتا ہے وہ یہ کہ عباسیوں کی سلطنت اتنی مضبوط نہیں تھی۔
عباسی حکمران جو ہے نا ان کا اپنی سلطنت پر کنٹرول اتنا اچھا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ دور عروج میں ہی جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں پہ کسی نہ کسی خاندان کو حکمران بنا دیتے تھے عباسی، اور وہ خاندان بس برائے نام ان کے ساتھ منسلک ہوتا تھا، خراج وغیرہ دیتا تھا. تو دور عروج میں ہی انہوں نے نا خود مختار ریاستیں بنانی شروع کی. ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں خود مختار ریاستیں بنی اور بعد میں یہ ٹرینڈ پھر زور پکڑ گیا. اسی لیے عباسیوں کے عہد میں آپ کو پوری سلطنت جو ہے وہ خود مختار ریاستوں سے بٹی ہوئی نظر آتی ہے. مرکز میں عباسی تھے، بغداد جو تھا نا وہ عباسیوں کا دارالخلافہ تھا، لیکن ان کا ان خود مختار ریاستوں پر برائے نام کنٹرول ہوتا تھا. یہ خود مختار ریاستیں اپنے معاملات میں آزاد ہوتی تھیں. ان ریاستوں کو جو خاندان ہوتے تھے وہ خود چلاتے تھے. تو بہت سی خود مختار ریاستیں جیسے سلطنت غزنہ، خوارزم شاہیہ، طاہریہ، آل بویہ، آل ہمدان، زیادیہ، اغلبیہ جیسی ریاستیں پکڑیں. آخری دور میں پھر سلجوکیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. سلجوکیوں کا نام تو ابھی آپ سن رہے ہوں گے نا، یہ سلجوکی اور ایوبی خاندان. ارطغرل ڈرامہ ظاہر ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں ہم یہی نام پڑھ رہے ہیں نا، عبدالعزیز جو ایوبی خاندان کا حکمران تھا، اور اسی طرح سلجوکی سلطنت کا بھی نام لے رہے ہیں. تو سلجوک اور ایوبی سلطنتیں یہ عباسیوں کے دور میں بنی اور عباسیوں کے عہد میں انہوں نے عروج حاصل کیا. عباسیوں کے زوال میں بھی انہی خود مختار ریاستوں نے اہم کردار ادا کیا. تو دراصل عباسی دور جو ہے نا وہ خود مختار ریاستوں کا دور تھا. عباسیوں کا کنٹرول یا ان کی سلطنت کے دود اتنی وسیع نہیں تھی جتنی بنو امیہ کی تھی. ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو بیٹا یہ ٹاپک اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس طرح ہمارا فرسٹ چیپٹر جو ہے نا وہ ہمارا کلوز ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، اور ہم نے پورا اپنا فرسٹ چیپٹر جو ہے نا اس کو کلیئر کر